جب ہم غلاموں کی آزادی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، آسم کی سیرت کے اس پہلو کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو بعض اس غلط فہمی کے بھی شکار ہوتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یکسر کیوں نہیں یہ اعلان کر دیا ہے کہ آج سے تمام غلام جو ہیں وہ آزاد ہو جائیں گے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت کے تعلق سے جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تو یکسر آپ نے شراب کو حرام قرار دیا اور اس کی ممانعت فرما دی۔ تو اس میں کیا حکمتی تھی کہ غلاموں کی آزادی کے حوالے سے مختلف تعلیمات ہیں اور رفتہ رفتہ جو ہے ان کو آزاد کیا گیا؟ اس بارے میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا۔ اس اعتراض کا مختصر و سادہ سا جواب تو یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے حقیقی دوست تھے۔ آپ کا مقصد تھا غلاموں کی اصلاح کرنا، معاشرے میں ان کو ایک مقام عطا کرنا۔ آپ کوئی تماشا دکھانا نہیں چاہتے تھے، کوئی نمائش آپ کا مقصد نہیں تھا، بلکہ حقیقی غرض یہی تھی کہ ایسا کام کیا جائے جس کے نتیجے میں معاشرے میں استحکام ہو، مضبوطی ہو اور ایک صالح معاشرے کی تجویز اور اس میں بڑھوتری ہوتی چلی جائے۔ ہر ایک عقل مند شخص یہ سمجھ سکتا ہے، غور کر سکتا ہے کہ اگر یہ بات جو معترضین اعتراض کرتے ہیں کہ غلاموں کو ایک ساتھ آزاد کر دیا جائے، تو سب سے پہلا بنیادی سوال یہ ہوگا جو ہزاروں کی تعداد میں غلام تھے وہ تو غربت سے ہی مارے جائیں گے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ حکومت تو تھی نہیں یا اتنی مضبوط نہیں تھی، تو وہ اس کا انتظام کون کرے گا؟ پھر ان غلاموں میں سے جو مضبوط ہوں گے یا طاقتور ہوں گے، جب ان کی صحیح رنگ میں تربیت نہیں ہوگی تو بیکاری عام ہو جائے گی۔ بیکاری عام ہونے کی وجہ سے وہ اخلاقی طور پہ پریشانیاں آ جائیں گی، اخلاقی مسائل پیدا ہوں گے، قوم تباہی کی طرف چلتی چلی جائے گی۔ بس یہ تھی وہ بنیادی وجہ جس کے نتیجے میں اسلام نے جو غلاموں کے آزاد کرنے کا طریقہ اختیار کیا، وہ طریقہ دراصل یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے یہ لعنت چلی آ رہی ہے، یعنی انسان ہی اپنے میں سے انسانوں کو اپنا غلام بنا لیتا ہے، بلکہ بعض تو یونانی تہذیب میں، جیسے ابھی آپ نے سنا کہ ہندوستانی تہذیب میں بھی یہ ہے کہ اعلیٰ طبقہ جو برہمن کہلاتا تھا، انہوں نے تو غلاموں کے لیے الگ لباس یعنی اور ان کے رہنے کے لیے گاؤں سے باہر محلے بنا دیے تھے، اور یہاں تک ان کی تعلیم پائی جاتی تھی کہ اگر غلاموں میں سے یا نیچی ذات والوں میں سے کوئی کسی اونچی ذات کے سامنے سے گزرتا چلا جائے تو وہ گھنٹی بجاتا چلا جائے اور اعلان کرتا چلا جائے کہ میں نیچی ذات کا ہوں، کہیں چھو نہ جاؤں۔ تو یہ وہ لعنت تھی جو دنیا کے مختلف حصوں میں پائی جاتی تھی، عربوں میں بھی یہ لعنت تھی، اور اس لعنت کو دور کرنے والا اگر کوئی شخص ہے تاریخ عالم میں سب سے پہلے اگر کسی نے اس کے بارے میں آواز اٹھائی ہے تو وہ میرے پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے غلاموں کی آزادی کے لیے جو طریقہ اختیار فرمایا وہ یہ تھا کہ آپ نے وہ ظالمانہ طریقے بند کر دیے جس کے تحت ایک انسان دوسرے انسان کو غلام بنا لیتا تھا۔ مثلا کوئی بھی آزاد شخص کہیں جا رہا ہے، کوئی قافلے کی شکل میں جا رہے ہیں، اس کے اوپر کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا، ان کا سامان لوٹ لیا اور قافلے والوں کو غلام بنا لیا، بیڑیاں پہنا دی گئی، جانوروں والا سلوک ان سے کیا گیا، اور ان کو بازاروں میں جیسے جانور بکتے تھے ان کی بولیاں لگا کے ان کو بیچا گیا۔ تو آپ نے اپنی تعلیم میں سختی سے اس بات کو منع کر دیا کہ کسی بھی آزاد شخص کو دوسرے انسان کو غلام بنانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوسرا، آپ نے یہ بتایا کہ جو غلام اس وقت بنے ہوئے تھے ان کے لیے کیا بہترین طریقے ہو سکتے ہیں۔ کیا اس حالات کو دیکھتے ہوئے ان کو یکلخت آزاد کر دینا بہتر تھا، یا درجہ بدرجہ ان کی تربیت کرتے ہوئے ان کو اسلامی آداب اور اخلاق سکھاتے ہوئے معاشرے کے اندر شامل کرنا ہی بہتر تربیت تھا؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم دوسرے زاویے سے بھی دیکھتے ہیں کہ انسانی جسم میں کوئی پھوڑا ہوتا ہے تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، بعض دفعہ اس پھوڑے سے انسان کو بچانے کے لیے اس کے جسم کا وہ حصہ ہی کاٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں باقی جسم محفوظ رہ جائے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا تاکہ وہ اپاہج ہو جائے، معذور ہو جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر بعض ایسا کرتے ہیں کہ اس پھوڑے کے اندر جو مواد ہے جس کی وجہ سے یہ مواد پک رہا ہے وہ اس کو دور کرنے کے لیے وہ ایسے ادویات دیتے ہیں جس سے آہستہ آہستہ وہ تحلیل ہوتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ مواد فاسدہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام نے دونوں طریقوں کو اختیار کیا، ایک تو وہ طریق کہ غلامی کے بنانے کے راستوں کو بند کر دیا، دوسرا طریق اسلام نے زیادہ اختیار کیا کہ جو غلام تھے ان غلاموں کو اسلام نے یہ کہا کہ ایسے ان کی تربیت کی جائے، اس رنگ میں معاشرے کا ان کو مفید وجود بنایا جائے کہ وہ معاشرے کے لیے صالح اور نیک وجود بنتے چلے جائیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں تاریخ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار فرمایا وہی سب سے افضل اور اعلیٰ تھا، اور اس کے نتائج ہمارے سامنے موجود ہیں۔
ہندوستان کی ہی مثال لے لیں، ہندوستان میں غلاموں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جو ہندوستان کے حاکم ہوئے۔ تاریخ میں بتاتی ہے غلام خاندان نے ہندوستان پہ تقریباً 100 سال حکومت کی ہے۔ قطب الدین ایبک سے شروع ہوتا ہے اور قطب مینار دہلی میں اس نے تعمیر کی ہے، بادشاہ تک وہ بن گئے۔ اسلام نے غلامی کو ختم کر کے بھائی بندی کو شروع کر دیا کہ یعنی یہ تمہارے جو غلام ہیں یہ انسان ہے، جیسے اس سے پہلے بھی آپ نے مفصل سنا۔ اسلام نے یہ واضح طور پہ بتایا کہ جو آقا کھائے گا وہی اس کو چاہیے غلاموں کو کھلائے، جو وہ پہنتا ہے وہی وہ دوسروں کو بھی پہنائے۔ آئیے اس سوال کے جواب کے لیے ایک دوسرے پہلو کو بھی اختیار کرتے ہیں اور سوچتے ہیں۔ اسلام سے پہلے جو دیگر اسلام کے مخالفین تھے، قریش تھے، ان کے ساتھ جنگیں ہو رہی تھیں۔ اب ان جنگوں میں یہ صورتحال ہو رہی تھی کہ جو مسلمان شہید ہوتے وہ تو شہید ہو رہے تھے، جو زندہ ہاتھ آتے ان کو تو مخالفین قریش کے لوگ کفار مکہ ان کو غلام بنا لیتے۔ اگر یہ تعلیم ہوتی کہ اسلام نے ان کو جو جنگ میں بھی ان کو قیدی نہیں بنانا، غلام نہیں بنانا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کی طاقت کم ہوتی چلی جاتی۔ قریش میں سے وہ لوگ جو قید ہو کر آتے یا تو ان کو احسان کے طور پہ چھوڑ دیا جاتا یا ان کو پھر فدیہ لے کے چھوڑ دیا جاتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں طریقوں میں سے جو یہ طریق کیا کہ فدیہ لے کر چھوڑنے کے نتیجے میں اس کو یہ بتا دیا کہ آپ اب اسلام کے مفید وجود بنانے کے لیے ان کو کوشش کی جائے۔ چنانچہ جنگ بدر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب غلام آئے، ان غلاموں کے فدیہ کے طور پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ مدینہ کے وہ لوگ جو تعلیم نہیں جانتے تھے، کیا غلام کیا غریب، اگر وہ 10 لوگوں کو تعلیم سکھا دیں گے تو ان کی آزادی ہو جاتی تھی۔ اس طریقے سے معاشرے کے وہ دبے کچلے لوگ جو تھے ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ آہستہ آہستہ معاشرے کا ایک مفید وجود بن گئے۔ آخری بات کہہ کے میں اپنے اس سوال کا جواب کو دیتا ہوں۔ آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ غلاموں کے لیے یہ طریق درست تھا یا نہیں تھا۔ غلاموں کے حوالے سے آج ہم 1410 سال بعد یہ بات کر رہے ہیں۔ جو غلام تھے، جو اس زمانے میں موجود تھے، وہ کیا سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے کون سا طریق بہتر تھا؟ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست سمجھتے تھے یا دشمن سمجھتے تھے؟ کیا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غلامی کو قائم رکھنے کے حامی تھے یا غلامی کو ختم کرنے کے حامی تھے؟ ابھی مشہور واقعہ ابھی آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر میں جب شادی ہوئی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا سارا مال و دولت اور اولاد اور جو کچھ بھی آپ کی جائیداد تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کر دی کہ اب آپ اس کے مالک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا کام کیا وہ یہی تھا کہ غلاموں کو آزاد کر دیا۔ تو یہ پتہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے دوست تھے۔ پھر غلام کیا سمجھتے تھے؟ غلام بھی آپ کو اپنا حامی سمجھتے تھے۔ چنانچہ مسلسل واقعات ہیں تاریخ میں درج ہے، حضرت بلال بھی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، حضرت صہیب رومی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں۔ پھر ابتدائی جو مسلمان تھے ان پہ غور کر کے دیکھ لیں۔ 7 سال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، اس کے نتیجے میں تاریخ کی مختصر الگ الگ مختلف کتابوں میں آتا ہے کہ 40 سے 50 لوگ مسلمان ہوئے۔ ان 40 میں سے 15 سے 20 ایسے تھے جو غلاموں میں سے تھے، یعنی وہ غلام یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے، اگر ہمارے معاشرے میں بہتری کی کوئی صورت ہے تو یہ اسلام کو قبول کرنے کی شکل میں صورت ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ غلام جو مسلمان ہوئے تھے بلکہ وہ غلام بھی جو مشرک تھے یا غیر مسلم تھے وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نجات دہندہ مانتے تھے۔ مثلا حضرت حمزہ کا مشہور واقعہ آتا ہے کہ وہ باہر سے جب گھر آئے تو ان کو ایک لونڈی نے ان کی بتایا کہ آج تیرے بھتیجے سے واقعہ ہوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور غور و فکر کیا۔ بس جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ ہی سارے غلام نہیں کیے، تو یہ ایک جذباتیات اور کیفیات والی بات بنتی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی بھی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔